علامہ صاحب، جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن نے مختلف انداز سے کیا، مگر ایک پہلو جو میں سب سے پہلے نمایاں کرنا چاہتا ہوں، بادشاہت اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہم تو جب سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ اس کا امیر، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ ایک مقام اور ایک معیار ہے۔ البتہ ملوکیت، یہ بادشاہت اسلام کا مزاج نہیں، تو پھر جناب داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پروردگار عالم انبیاء کو جب مبعوث کرتا ہے تو ان کی نبوت کی جو بعثت ہوتی ہے، اس بعثت کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ایک نبی کو جو نبی بنا کر زمین پر بھیج رہا ہے تو کس لیے بھیج رہا ہے؟ بنیادی طور پر اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کرے، رشد کرے، رہنمائی کرے، دعوت اللہ دے، دین حق ان تک پہنچائے، انہیں دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ اچھا، جو ایک نبی کے فرائض نبوت ہوتے ہیں، ان فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے اسے قوت نافذہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اسے حکومت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ بہترین ان امور کی انجام دہی کے لیے اور ان کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر نبی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر نبی کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کریں، یعنی حکومت قائم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، صحیح۔ اور اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے بھیجے ہوئے رہنما اور راشد اور نبی اور رسول جو ہیں، جب وہ کوئی حکومت قائم کریں گے تو وہ در حقیقت اللہ کے قوانین کی حکومت ہوگی، صحیح۔ پروردگار کے احکامات کی حکومت ہوگی، تو اللہ کے قانون ہی وہ نافذ کریں گے، تو وہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تمام انبیاء نے کوشش کی کہ ہم اللہ کی زمین پر الہی حکومت قائم کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اچھا، کہ وہ حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن نبی کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو وہ تبلیغ کرتے ہیں اور وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ البتہ اگر ان کے پاس حکومت ہوگی تو دین کو نافذ کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو یہ خداوند عالم کا ایک لطف تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں، ان 4 انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہت بھی بنیادی طور پر ایک حکمران ہی کو بادشاہ کہا جاتا ہے، صحیح۔ کیونکہ حکومت جو قائم ہوتی ہے تو حکومت قائم ہوتی ہے تو کس طریقے سے قائم ہوگی؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ جمہوریت سے قائم ہوگی، جو آج کل ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک فرد کی حکومت ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی ہے، اور یہ ایک بادشاہت ہے، اس میں عوام کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن حاکم تو ہے نا، وہ لوگوں کا وہ حاکم ہے۔ بادشاہ اگر نیک اور صالح ہو تو بادشاہت بری نہیں ہوتی، اچھا، بادشاہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر بادشاہ برا ہو جائے، وہ ڈکٹیٹر بن جائے اور وہ دیکھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، میرے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو میرا احتساب کر سکے، تاناشاہ بن جائے، تو لہٰذا وہ اگر اپنی منمانیاں شروع کر دے اور اللہ کے قوانین کو توڑنا شروع کر دے، تو اس معنی، چونکہ اکثر بادشاہوں نے یہی کام کیا ہے، اس لیے اب بادشاہت اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا، کیونکہ اکثر، لیکن جو الہی نمائندے ہیں اور معصوم ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایسا سوء استفادہ نہیں کرتے، وہ حسن استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعزازات کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی تو ہیں، 313 رسولوں میں سے ایک رسول بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے 4 خلفاء زمین پر بھیجے ہیں، الہی خلیفے 4 ہیں۔ ان 4 الہی خلفاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ایک خلیفہ چنا ہے، ان 4 الہی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں۔ یعنی ایک آدم علیہ السلام ہو گئے، جی، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور چوتھے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ 4 جو بادشاہ ہیں، وہ نبی کے جن کو بادشاہت ملی ہے، حکومت ملی ہے، ان 4 میں سے بھی ایک ہیں، حضرت ذوالقرنین، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، پروردگار عالم نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام، وہ 4 انبیاء کے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، ان میں سے بھی حضرت داؤد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 4 وہ نبی ہیں کہ جن پر 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام ایک ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 2 انبیاء میں سے 2 چیزیں جو انتہائی ممتاز طریقے سے عطا ہوئی ہیں، وہ ایک شجاعت اور ایک قضاوت ہے۔